بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بے شک تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ سامعین کرام السلام علیکم۔ سامعین کرام، جب بھی منگولوں کا ذکر آتا ہے تو تمام امت مسلمان کے دل میں خیال آتا ہے چنگیز خان کا اور اس کے پوتے ہلاکو خان کا، جس نے بغداد میں 6 لاکھ سے زیادہ مسلمانوں کو شہید کیا تھا۔ لیکن سامعین کرام، انہی منگولوں میں ایک ایسا حکمران بھی گزرا ہے جو مسلمان ہوا تھا، اور اس نے اپنے ہی چچا زاد بھائی ہلاکو خان کے ساتھ جنگ کی تھی اور اس کو شکست فاش دی تھی، اور مسلمانوں کی بہت سارے محاذوں پر اس نے مدد کی تھی۔ یہ کون تھا اور اس نے کس طرح سے ہلاکو خان کو شکست دی تھی، یہ سارا کچھ جانیں گے ہم آج کی اس ویڈیو میں۔ تو سامعین کرام، اس سے پہلے کہ ہم ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کریں، میں اپنے نئے آنے والے دوستوں سے گزارش کروں گا کہ جو لوگ ہمارے اس چینل کی ویڈیو کو پہلی بار دیکھ رہے ہیں وہ مزید اس طرح کی تاریخی واقعات سے متعلق ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ موجود گھنٹی کے نشان کو بھی دبا دیں تاکہ آپ لوگوں کو ہماری ڈیلی نئی آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن مل سکے۔ سامعین کرام، اس کا نام برقع خان یا برقائی خان تھا، اور یہ چنگیز خان کا پوتا تھا، اور یہ ایک فوجی کمانڈر تھا اور منگول سلطنت کے اردوائے زرین کا حکمران تھا۔ سامعین کرام، یہ 606 ہجری میں چنگیز خان کے پوتے نے اپنی قوم کے ساتھ اور خود بھی مشرف با اسلام ہونے کا اعلان کیا، اور پھر اس نے کچھ خطوط لکھے مصر کے سلطان رکن الدین بیبرس کو، اور پھر اس کے ساتھ دوسرے ترکی میں ارطغرل غازی کو، اور انہوں نے یہ اطلاع دی اور ساتھ ہی یہ بھی بتایا کہ وہ اپنے چچا زاد بھائی ہلاکو خان کے خلاف جہاد کرنے کے لیے تیار ہے اور اس مقصد کے لیے مصر سے اتحاد کرنا چاہتا ہے۔ سلطان بیبرس نے جب یہ پیشکش دیکھی تو انہوں نے فوراً قبول کر لی اور آئمہ حرمین شریفین کو برقع خان کے لیے دعاؤں کا حکم لکھ کر بھیج دیا۔ تمام شہروں میں بھی فرمان بھیجا کہ جمعے کے خطبے میں خلیفہ اور سلطان کے بعد برقع خان کے لیے دعائے خیر کی جائے۔ برقع خان کی سلطنت قفقار کے کوہساروں سے بلغاریہ کی حدود تک وسیع تھی۔ شوال 660 ہجری ستمبر 1262 عیسوی میں ہلاکو خان شام اور مصر پر دوبارہ حملہ آور ہونے کی تیاری کر رہا تھا کہ اسی دوران برقع خان کی فوج قفقار کے فلکبوس دھروں سے نمودار ہوئی۔ یہ دیکھ کر ہلاکو خان کو شام کی مہم ملتوی کر کے بحر حضر کی طرف فوج بھیجنا پڑی۔ اس لشکر نے دریائے تیراک عبور کر کے برقع کی فوج کو وقتی طور پر پسپا کیا، مگر برقع خان کے بھتیجے نوگائی کے جوابی حملے میں ہلاکو خان کا لشکر درہم برہم ہو کر پیچھے ہٹتے ہوئے دریائے تیراک تک آ گیا۔ اس وقت موسم سرما کا عروج تھا اور دریا کی سطح پر سخت سردی سے برف جم چکی تھی، اور یہ برف لشکر کے بوجھ سے ٹوٹ گئی اور اس طرح تاتاریوں کی بڑی تعداد دریا میں ڈوب کر مر گئی، اور ہلاکو خان کا ایک بیٹا بھی اسی میں مارا گیا، اور خود ہلاکو خان پسپا ہو کر آذربائیجان کے ایک جزیرے میں پناہ لینے پر مجبور ہو گیا۔ اس کے بعد ہلاکو خان نے ایل خانی اور برقع کی زیریں خیل سلطنتوں میں جڑپوں کا دائرہ کار مشرق تک پھیلا دیا۔ ہلاکو خان نے گرجستان اور آرمینیا کے نصرانی حلیفوں کو اپنے ساتھ ملا کر
زرین خیل کی سرحدوں پر حملے کرنے شروع کر دیے، اور اس کے جواب میں برقہ خان نے نہ صرف روسیوں کو اپنی فوج میں بھرتی کیا بلکہ اس نے وسط ایشیا تک تسلط حاصل کر لیا، اور سمرقند و بخارا کے مسلمان جوک در جوک اس کی فوج میں شامل ہونے لگے۔ بحر حضر کے جنوب مشرق اور جنوب مغرب میں ان دونوں سلطنتوں کے مابین مسلسل جھڑپیں ہوتی رہیں۔ برقہ کے سپاہی ایمان کی طاقت سے بھرپور تھے، جبکہ ہلاکو خان کی فوج کے سامنے خون ریزی کے سوا کوئی ہدف نہ تھا۔ اس کے سپاہی پست و ہمت ہو کر منتشر ہونے لگے۔ بہت سے اس کے سپاہی سلطان بیبرس کی تلوار سے خوف زدہ ہو چکے تھے، اور بہت سارے برقہ خان کے قبول اسلام کے بعد توحید کی طرف راغب ہو گئے تھے، اور یوں تتاری دو واضح جماعتوں میں تقسیم ہو گئے تھے، اسلام دشمن ایک جماعت اور دوسری اسلام دوست جماعت۔ اسلام دوست تتاری خود کو برقہ خان کی طرف منسوخ کرنے لگے۔ ان میں جو شامی سرحدوں کے آس پاس تھے، انہیں برقہ خان کے دور دراز سلطنت کی بجائے مصر جانا زیادہ بہتر محسوس ہوا، چنانچہ ہزاروں تاتاری مصر کی طرف منتقل ہونے لگے۔ جب اس کی خبر سلطان بیبرس کو اس کی ملی اطلاع، تو انہوں نے تمام شہروں کے گورنروں کو حکم دیا کہ ان آنے والے تتاریوں کی خوب مہمان نوازی کی جائے اور ان کی دل جوئی کی جائے، اور ان کو زد سفر دے کر مصر بھیج دیا جائے۔ اور سامعین کرام، کچھ دنوں میں تاتاریوں کے کئی گروہ مصر پہنچے اور سلطان بیبرس سے ایمان طلب کرنے لگے۔ یہ تاریخ میں پہلا واقعہ تھا کہ تاتاری کسی غیر قوم سے ایمان مانگ رہے تھے، ورنہ اس سے پہلے ان کے ہاں ایسی کوئی مثال نہ تھی۔ وہ صرف مارنا یا مرنا جانتے تھے۔ سلطان نے ان کی بہت بڑی ضیافت کی اور ان کو انعام و اکرام سے نوازا اور رہائشیں دی۔ ان مسلمانوں کی ان حوصلہ افزائی کو دیکھ کر بہت سارے تتاریوں کی بڑی تعداد مشرف با اسلام ہو گئی۔ اس طرح ایک شفاق فاتح قوم اسلام کی مفتوح ہو گئی۔ علامہ اقبال نے تتاری منگول مغلوں کو فتنہ تاتار کا نام دیتے ہوئے اور برقہ خان کے مسلمان ہونے پر یہ شعر لکھا ہے: ایاں یورش تتار کے افسانے سے، پاس باں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے۔ ملیں گے کل کو اپنی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔